السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان اسامہ سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں اسامہ سلطان آفیشیلز۔ ناظرین، آپ لوگ جانتے ہیں کہ پچھلے سال کرونا آیا، اس نے بہت زیادہ تباہ و بربادی پھیلائی، یہاں تک کہ حکومت بے ہل کر رہ گئی۔ اس کے بعد پھر کرونا کی دوسری لہر آئی، وہ بھی بہت نقصان کا باعث بنی، اور ابھی کرونا کی تھرڈ لیئر چل رہی ہے، جو کہ سننے میں آتا ہے کہ یہ لیئر باقی پچھلی 2 لیئروں سے زیادہ نقصان کا باعث بنی ہے۔ ایک مرتبہ پھر گورنمنٹ نے چھٹیاں کر دی ہیں پچھلی مرتبہ کی طرح۔ اب بچے تو اس پہ بہت خوش ہیں، تو چھٹیاں ہونے کی وجہ سے بچے خوش ہیں، لیکن گورنمنٹ نے یہ فیصلہ ٹھیک کیا یا نہیں ٹھیک کیا؟ اور جو شفقت محمود ہیں وہ بچوں کے لیے تو ہیرو بن چکے ہیں، اب کیا وہ ہیرو ہیں یا ان کی پڑھائی کے نقصان کی وجہ سے زیرو ہیں؟ تو اس پہ اور بچوں کے تعلیم کا جو حرج ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے بہت زیادہ چھٹیاں ہونے کی وجہ سے، اس پر بات آج ہم کریں گے۔ اسپائر کالج کے پروفیسر محمد رمضان صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں، ہم ان سے بات کریں گے، ان سے پوچھنے کی کوشش کریں گے۔ اور آپ کو بتا دیا جائے کہ پروفیسر رمضان صاحب کافی عرصے سے اسپائر کالج میں بچوں کی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے اپنی ایکسپرٹیز انجام دے رہے ہیں۔ سر، میں آپ کا مشکور و ممنون ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ یہاں پہ تشریف لے کے آئے۔ بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام اسامہ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، لاکھ لاکھ میں بالکل سر ٹھیک ہوں۔ آپ سنائیں، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ کی رحمت ہے جی، سب خیریت۔ سر، بچوں کو چھٹیاں کر دی ہیں، بچوں کو گورنمنٹ نے چھٹیاں کر دی ہیں، بچوں کے لیے یہ خوشی کی نوید ہے یا پھر ان کا بہت بڑا نقصان ہے جو کہ بچوں کو تو دکھائی نہیں دے رہا؟ آپ کے مطابق کیا چیز ہے؟ آپ جو کمنٹ کرنا چاہیں یا جو رائے دینا چاہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اسامہ، گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی طرف سے اور حالات و واقعات کو دیکھ کے جو فیصلہ کرتی ہے وہ ایگزیکٹ ہوتا ہے۔ شفقت محمود صاحب نے جو فیصلہ کیا اپنی کیبنٹ کے ساتھ، کابینہ کے ساتھ، اپنا وزرائے تعلیم جو تمام صوبوں کے اکٹھے کیے، سیکٹریز اکٹھے کیے، تو اس میں دیکھیں پہلی بات جو ہے آپ کی ہیلتھ کے بارے میں ہے، وہ کہتے ہیں ہیلتھ پہ کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد اب دیکھیں انہوں نے ٹارگٹ کیا جو علاقے، جو ڈسٹرکٹ، جو سکول تھے نا، ان کو بند کیا ہے کہ ہیلتھ کا بھی بچوں کو نقصان نہ ہو اور تعلیم کا بھی نہ ہو۔ جو بات ہے نا آپ نے کی کہ شفقت محمود زیرو ہیں یا ہیرو ہیں، تو بچے تو چھٹی چاہتے ہیں۔ آپ 3 ماہ کی چھٹیاں ہوتی تھی نا پہلے، ٹھیک ہے، چھٹیوں کے بعد جب سکول جاتے تھے بچے، ہم بھی جاتے تھے، تو پہلے دن ہی کہتے جی آج ہیڈ ماسٹر صاحب نے چھٹی کر دی ہے، تو بستے اشال دیتے تھے، کیا ہے جی چھٹی کی خوشی اتنی ہے۔ سر، وہ بات ٹھیک ہے آپ کی، میں اس لیے ہیرو وہ ہمارے لیے ہیرو ہی ہیں، میں ان کو زیرو صرف اس وجہ سے کہہ رہا ہوں بچوں کی تعلیم کا حرج ہو رہا ہے، یہ سوچ کے میں نے ان کو یہ کہا ہے، لیکن وہ میرا کچھ ایسا مقصد نہیں ہے۔ نہیں، وہ تعلیم جو ہے نا وہ ایون آڈ میں اسٹوڈنٹس کو بلا رہے ہیں، لیکن یہاں کچھ مسئلہ تھا، وہاں انہوں نے بند کیا ہے۔ اور پچھلے دنوں جو ہے کلاسز بند رہی ہیں ہماری، باقی بھی کالجز اسکول میں بند رہی، آن لائن کلاسز رہیں، بہت سے جو اپنا پروگرام واٹس ایپ ٹائپ اور چیزیں جو تھیں ان پہ جو ہے وہ بچوں کو لیکچر ڈلیور کیے جاتے تھے، بچے سنتے بھی تھے، اور ہم نے اپنی پوری کوشش کی ہے۔ ایسے گورنمنٹ نے ایڈوائز کیا کہ بچوں کو آن لائن کلاس اپنا ایجوکیشن دی جائے تو آپ آن لائن کریں، اور ہم نے بھی کی ہے۔ اور میرا نہیں خیال کہ جو بچہ چاہتا ہے نا پڑھنا، اس کا نقصان ہوا اور اس نے فائدہ لیا، گین کیا ہے اس نے۔ جی بالکل ٹھیک ہے سر، ہم اپنے انٹرویو کو سٹارٹ کرتے ہیں، اس کو آگے لے کے جاتے ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں سر کہ یہ بچہ بہت لائق ہے، یہ پڑھنے میں بہت اچھا ہے۔ سر، آپ کے مطابق لائق ہونے کے لیے میموری ہونا ضروری ہے یا پھر انٹیلیجنس ہونا ضروری ہے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ دیکھیے، جو میموری ہے نا، یہ ایک مینٹل پروسیس ایکشن، میموری جو ہے یہ آپ کے مینٹل کے ساتھ آپ چیزوں کو یاد کرتے ہیں۔ جو آپ کی ذہانت ہے نا، ذہانت آپ کی پرابلم سالونگ سکل ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آپ کہتے ہیں کہ ہمارا نظام جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ ہمارا نظام جو ہے ان آر سوسائٹی دیر از اے ناٹ میموری انٹیلیجنس، ٹھیک ہے، اکارڈنگ ٹو سسٹم۔ جو وہ سسٹم ہے جس کے ذریعے ہم اپنے بچے کو پروموٹ کرتے ہیں سوسائٹی میں، وہ انٹیلیجنس بیسڈ نہیں ہے، وہ میمورائزیشن پہ ہے، یاد کرتے ہیں۔ بچہ کیا یاد کرتا ہے؟ بکس ہے، میں نے لکھی ہے کتاب، میں مارکیٹ میں دے دی ہے کہ فلاں کویسچن کے یہ جواب ہیں۔ بچہ وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں، آؤ دیکھو نہ تو اس نے یاد کرنا شروع کر دیا۔
اب بچے کی اسکل جو ہے وہ نہیں پروموٹ ہو رہی، اسکل میری اس کے اندر پروموٹ ہو رہی ہے. اصل میں چاہیے یہ ہے کہ کویسچن ایسے ہوں اور جو سلیبس جو بنے اس میں چیزیں ایسی ایڈ کرنی چاہیے جس سے کریٹیوٹی بچے کی پیدا ہو. تو ہمارے دوست ہیں، اب وہ ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں ڈاکٹر دانش صاحب، تو ان سے ایک پچھلے دنوں کافی دیر پہلے، کوئی 1 سال پہلے میٹنگ ہوئی، تو کریکولم کے حوالے سے جو ہے نا وہ اپنی میٹنگ بلائی گئی لاہور میں. تو ڈاکٹر صاحب گئے، تو میں نے پوچھا جب آئے، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے کیا تجویز دی؟ تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ جناب میں نے کہا انگلش کا بھی وائوا ہونا چاہیے. تو بچہ وائوا ہوگا تو بچہ جو ہے وہ اپنی کریٹیوٹی سے، اپنی تخلیقی قوت سے جواب دے گا. تو اس کو سوچنے پہ مجبور کیا جائے کہ میں نے رٹا نہیں لگانا، میں نے اس کو چیز کو زبانی یاد نہیں کرنا، اپنی تخلیق سے کچھ نہ کچھ میں نے بیان کرنا ہے. تو یہ 2 علیحدہ علیحدہ پروسیس ہیں، میمورائزیشن اور انٹیلیجنس. لیکن ہمارا جو سسٹم ہے وہ بیسڈ ہے میمورائزیشن پہ. بچے نے بڑے نمبر لے لیے، بچے نے نمبر لیا رٹالائزیشن، تخلیقی قوت کا کوئی کویسچن ہی نہیں ہے. اب گورنمنٹ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں پنجاب گورنمنٹ کو، وفاقی گورنمنٹ کو، کہ اب جو انہوں نے کہا جی 50% سن رہے ہیں کہ 50% جو ہے وہ کنسیپچل بیسڈ ہوگا پیپر اسٹڈی، اور 50% جو ہے وہ آپ کے ایز اٹ از ہوگا. جی بالکل، آپ نے بہت اچھی بات کی سر، کہ جو ہے نا بچے انٹیلیجنس جو ہم نے پہلے بات کی ہے، کریٹیوٹی بھی ہونی چاہیے اور محنت بھی لازمی اس کے لیے. خیر میں اگلا سوال پوچھوں گا آپ سے. جیسے ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ چھٹیاں کر دی گورنمنٹ نے، بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. سر آپ کے خیال میں کیا اس کا متبادل رستہ گورنمنٹ اختیار نہیں کر سکتی تھی؟ کیونکہ پاکستان کے علاوہ باقی جو کنٹریز ہیں وہ اسٹڈی پہ کمپرومائز نہیں کرتے. دیکھیے اسامہ، آپ کا کویسچن ٹھیک ہے، ویلڈ ہے، بہت اچھا ہے. باقی گورنمنٹ اسٹڈی پہ جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کرتی. ادر کنٹریز دنیا میں، پاکستان میں بھی جو ہمارے ہیں، وہ اس دفعہ مراد راز صاحب نے کہا کہ جناب ہم نہیں چھوڑ سکتے ایسے اپنے بچوں کو. پیپر بھی ہوں گے، شفقت محمود صاحب نے کہا کہ پیپر بھی ہوں گے، ہر چیز ہوگی. لیکن بات یہ ہے کہ اس چیز کو ہم کسی اور طریقے سے بھی کیری آن کر سکتے ہیں نا. اپنی اسٹڈی کو آن لائن کلاسز ہو سکتی ہیں. بہت سے چھوٹے جو گروپ تھے انہوں نے واٹس ایپ پہ بچوں کو اپنا دیے لیکچر، تو بچوں نے لیے بھی اسے، ہم بھی دیتے رہے ہیں. کالج میں آ کے جو اپنے لیکچر ریکارڈ کرواتے رہے ہیں، یا گھر سے آن لائن جو ہے وہ کلاسز لیتے رہے ہیں. تو یہ ایک سسٹم ہے. لیکن اس کی وجہ کیا ہے کہ ہماری 67% جو پاپولیشن ہے، جو آبادی ہے، وہ دیہات سے ہے اور وہ زراعت سے منسلک ہے. اور یہ جو آن لائن سسٹم ہے، یہ نیٹ کا سسٹم ہے، اور 4G 5G کا جو کنسیپٹ ہے، یہ دیہاتوں میں ابھی پورا نہیں ہے. تو وہاں یہ ہم اس لحاظ سے پیچھے رہ جاتے ہیں. باقی لوگ انٹرسٹڈ ہیں، بچے بھی انٹرسٹڈ ہیں، کلاسز ٹیچر دیتے بھی ہیں، آن لائن لیکچر ریکارڈ کرواتے ہیں، دیتے ہیں، اور بچے لیتے بھی ہیں. لیکن جو پرابلم نیٹ کی بنتی ہے نا، وہ اس سے جو ہے وہ پرابلم آتی ہے. لیکچر ڈلیور نہیں ہوتے، پوری طرح کور نہیں ہوتے، تو اس سے بچوں کا مسئلہ ہوتا ہے. ورنہ یہ ایک سسٹم موجود ہے اور اس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں کالجز، پرائیویٹ، گورنمنٹ، سبھی بچوں کو جو ہے آن لائن کلاسز ہوتی ہیں، لیکچر ہوتے ہیں، پروفیسر دیتے ہیں اور بچوں کو ملتے ہیں. یہ ایک اچھا ایک جو ہے وے ہے اس کو پروموٹ کرنے کا. تو میرا خیال ہے کہ آنے والے وقت میں آن لائن کلاسز جو ہیں اس پہ ڈیپینڈ ہمیں زیادہ کرنا پڑے گا، اور ہمارے بچوں کو اس کی نو ہونی چاہیے. اس کے بغیر گزارا نہیں ہوگا ہمارا. جی ٹھیک ہے، آپ نے بات کی کہ اگلی کیونکہ میڈیا کا دور ہے، 5G 4G 6G وغیرہ وغیرہ آئیں گے، تو جو نا الیکٹرانک میڈیا ہی ہم یوز کریں گے زیادہ سے زیادہ اسٹڈی کو. لیکن سر ابھی نیکسٹ ہم کیونکہ اسٹڈی کے تعلیم کے نقصان، جو ابھی نقصان بچوں کا ہو رہا ہے اسی حوالے سے بات کر رہے ہیں. تو ابھی میرے ایک دن میں اور سوال بھی ہے کہ بچے شکوہ کرتے ہیں سر اپنے کولیگ سے کہ مجھے یار سبق یاد نہیں ہوتا، تو کیسے کر لیتا ہے؟ تجربہ کار پروفیسر ہونے کے ناطے سر آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں، کیا تجویز کرتے ہیں کہ آپ کو یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے سوالات کو یاد کرنے کا؟ اچھا، یہ جو ہے نا کہ کیسے یاد کرنا چاہیے، اصل میں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی برین پہ، میموری پہ. اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ آپ کتنی چیزیں یاد کر سکتے ہیں. وہ ایک اپنے کیا نام ہے ان کا، ڈاکٹر خالد اختر ہیں، نیورولوجسٹ. تو ان کو میں سن رہا تھا، تو اس سے جو میں نے گیٹ کی چیزیں جو حاصل کی، گین کیا، کہ 7 ڈیجٹ جو ہے نا، 7 پوائنٹ تک یہ آپ کا برین جو ہے ایکسیپٹ کر سکتا ہے.
آپ اس کی ایگزامپل میں دیتا ہوں آپ کو کیسے کہ آپ کا ٹیلی فون نمبر ہے 60 ڈیجٹ پہ، بالکل، تو آپ کا دماغ جو ہے 60 ڈیجٹ کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کر سکتا ہے. تو 7 ڈیجٹ جو ہیں 7 پوائنٹ تک آپ 7 پوائنٹ جو ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں ایک وقت میں. اچھا، اب دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ پڑھنے بیٹھتے ہیں تو ہمارے پتہ کنسیپٹ کیا ہوتا ہے. سم ٹائم یہ ہے کہ بھائی صبح کو اٹھ کے پڑھیں، صبح کو فریش مائنڈ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، آپ یاد کر لیں گے. یا آپ رات کو نہ پڑھیں، جو پڑھا ہے وہ سو گئے آپ بھول جائیں. ایسی بات نہیں ہے. اصل میں جب آپ کسی چیز کو یاد کرتے ہیں، پڑھنے کا طریقہ کریے ہے کہ ایک چیز آپ نے لی ہے نا، ٹھیک ہے، بک کھولی ہے، اس کو 45 منٹ تک ایک آپ چیز کو فوکس کریں. سر اس کا مطلب یہ ہو کہ جو لیکچر ہوتے ہیں 45 منٹ کے ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے تو نہیں ہوتے؟ آپ نے بالکل آپ پوائنٹ پہ پہنچے ہیں. آپ دیکھیں لیکچر ہوتے ہیں نا 45 منٹ کے ہوتے ہیں، ایک ٹیچر 45 منٹ پڑھاتا ہے، تو یہ بچے کی کیپیبلٹی، مینٹل کیپیبلٹی کو دیکھ کے ڈیوریشن رکھا جاتا ہے کہ 45 منٹ سے زیادہ آپ پڑھائیں گے تو آبزرو ہو جائے گا، ٹیچر کا بھی ضائع جائے گا، اسٹوڈنٹ کے بھی پلے کچھ نہیں پڑے گا. تو وہ 45 منٹ رکھے. 45 منٹ تک آپ پڑھتے ہیں، آپ نے پڑھنا شروع کیا. اچھا، اس کے بعد آپ تھوڑی دیر ریسیس کریں، آپ کچن میں چلے جائیں، ٹھیک ہے، آپ چاکلیٹ کھا لیں، چائے بنائیں، خود بنائیں، 5-10 منٹ میں آپ ریفریش ہو جائیں گے. اس کے بعد آپ دوبارہ شروع کریں. تو آپ پھر ڈیوریشن جو ہے آپ نے 45 منٹس کا ہی رکھنا ہے. آپ 45 منٹس ڈیوریشن رکھیں گے تو آپ دوبارہ نئے سرے سے جو اپنا نئی کلاس شروع کریں گے، نیا سبجیکٹ شروع کریں گے، تو آپ اس کو آبزرو کر سکیں گے. یعنی بچوں کی سکل اور بچوں کی جو تعلیم بچے پڑھتے ہیں جو وہ اس کو دیکھ کے ڈیوریشن 45 منٹ اس لیے رکھا ہے کیونکہ یونیورسٹی کالجز میں بھی یہی سین ہوتا ہے کہ 45 منٹ کا رکھا جاتا ہے. ہاں بالکل یہی ہے کہ بچے کی مینٹل کیپیسٹی کو دیکھ کے رکھا جاتا ہے. تو ہم جو کہتے ہیں دیہات میں یا ویسے ہمارے پیرنٹس ہیں، بچہ ادھر پڑھیں پڑھیں پڑھیں، آپ پڑھیں، لیکن اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب آپ بچے کو پڑھنے بٹھایا نا تو بچہ پڑھے. اس کے بعد کیا ہے جی، آپ خود دیکھیں، آپ اس چیز کو مینیج کر کے دیں بچے کو. 45 منٹ ہو گئے، کسی بہانے سے چلیں بھی آئے ادھر، ٹھیک ہے، 5 منٹ 10 منٹ کے لیے اس کے ساتھ گیم کر لیں، یا بچہ خود چاکلیٹ کھا لی. اچھا، جب آپ پڑھتے ہوئے کوئی چیز کھاتے رہیں گے نا تو آپ کو محسوس نہیں ہوگا کہ میں پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو ایک تو انرجی آپ کی بحال ہوتی رہے گی، دوسرا آپ محسوس نہیں کریں گے کہ میں زبردستی مجھے بٹھایا گیا ہے، میں زبردستی پڑھ رہا ہوں. 45 منٹس کے بعد آپ جائیں چائے بنائیں. سر بچے بھی تو ایسے ہی ہوتے ہیں، جب پڑھنا سٹارٹ کرتے تھے دوسری وہ پڑھنے سے زیادہ فوکس دوسری ایکٹیویٹیز میں کرتے ہیں. کبھی کوئی بندہ پاس سے گزر رہا ہے اس کو کہہ دیا، یا بعض اوقات ایسے ہوتا ہے گھروں میں اگر بچہ کوئی پڑھ رہا ہے نا اس کو اٹھا کے کسی اور جگہ بھیج دیا، آپ یہ کام کر کے، مطلب کہنے کا کہ ان کا فوکس جو ہے وہ ہٹ جاتا ہے. تو اس وجہ سے بھی جو بچے کی پڑھائی میں نقصان ہوتا ہے. ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ فوکس ہٹ، اسی لیے تو ڈیوریشن تھوڑا رکھا نا. آپ بچہ پڑھنے بیٹھا اس کو 45 منٹ دیں، 45 منٹ پڑھے. وہ پڑھنے کے بعد کیا ہے، 45 منٹ کے بعد اسے کام کریں، جائیں کوئی چیز لے آئیں شاپ سے، ٹھیک ہے، یا یہ کوئی کام کر لیں چھوٹا موٹا گھر میں یا باہر. اس کے بعد 10-15 منٹ کی ایکسرسائز کے بعد آپ ریفریش ہو جائیں گے، آپ پھر دوبارہ شروع کر دیں دوسرا سبجیکٹ میں، اور 45 منٹ تک آپ اس کو الیبوریٹ کریں، ایکسپلین کریں، پڑھیں، سمجھیں. اچھا، اب اس کو یاد کرنے کے لیے چیزوں کیا ہے کہ آپ جب بھی کوئی چیز یاد کریں گے نا بیٹا تو وہ آپ 50 سیکنڈ تک، نیورولوجسٹ کہتے ہیں اسامہ بھائی، 50 سیکنڈ تک آپ کے دماغ میں رہتی ہے. 50 سیکنڈ کے بعد وہ جو ہے نا چیز وینش ہو جاتی ہے، آپ کے دماغ سے اسکپ ہونی شروع ہوتی ہے. اگر آپ اس کو ریپیٹ کر لیں گے 2-3 دفعہ آپ ریپیٹ کر لیں تو وہ آپ کے ذہن میں وہ نقش ہو جائے گی، یاد ہو جائے گی آپ کو. تو اصول یہ ٹھہرا کہ جب آپ نے یاد کرنا ہے چیز کو، ایک تو بات یہ ہے کہ آپ 7 پوائنٹس کو پیراگراف کو پڑھ رہے ہیں، آپ کا لیسن ہے اس کو پیراگراف میں کریں. ایک پیراگراف آپ پڑھ رہے ہیں، پیراگراف کے 7 پوائنٹ بنا لیں. 7 سے زیادہ پوائنٹ نہ بنائیں، ایک سٹنگ میں آپ پڑھنا ہے نا، تو 1 سٹنگ میں آپ اپنا لیسن ہے، کوئی پیراگراف ہے، آپ کے آنسر دیز کویسچن ہیں، آپ کی ایکسرسائز میتھمیٹکس کی ہے، تو آپ اس کے 7 پوائنٹ بنائیں. 7 پوائنٹ کو آپ جو ہے وہ اس کو یاد کریں. 7 پوائنٹ آپ کے دماغ میں انشاءاللہ وہ رہیں گے، آپ کو بھولیں گے بھی نہیں. اچھا، ایک اور مزے کی بات آپ کو بتا دوں کہ جب وہ آپ 7 پوائنٹ یاد کرتے ہیں نا، پوائنٹ انڈر لائن کرتے ہیں، میمورائز کرتے ہیں، چیزوں کو یاد کرتے ہیں، اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. کیسے کریں گے آپ؟ اس کو انڈر لائن کریں گے چیزوں کو.
ٹھیک ہے, انڈر لائن کر لیا, مختلف قسم کلرڈ کی پینسل لے لیں, کوئی ریڈ پینسل سے, کو اپنا جو ہے وہ سبز لے لیں, گرین, تاکہ جو لکھا ہے وہ ہائی لائٹ ہو جائے, بندہ یعنی کہ 100 چیزوں میں 100 لائنوں میں کم از کم وہ تو نمایاں ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اس کے بعد آپ نے جو اہم پوائنٹ ہے اس پہ کارٹون بنا دیا. آپ کو یاد ہوگا وہ کارٹون والی بات. اچھا آپ دیکھیں ذرا کہ یہ پبلسٹی آتی ہے نا, آپ ٹی وی دیکھتے ہیں بار بار, لاڈو سپرنگ کی آتی ہے, وہ بار بار آپ کے ذہن میں آتی ہے, آخری وہ ہر 10 سیکنڈ بعد 15 سیکنڈ بعد وہ جناب بار بار لاڈو صابن کا نام آتا ہے. تو آپ کے ذہن میں 2-3 دفعہ گھومنے کے بعد صرف لاڈو صابن رہ جاتا ہے. کم از کم آپ کو لاڈو صابن جو ہے وہ یاد رہتا ہے کہ ہاں جی لاڈو صابن جو ہے, کیونکہ اگر وہ 5 سیکنڈ کی ویڈیو ہے تو کم از کم 10,000 مرتبہ تو انہوں نے کم از کم وہ لاڈو صابن کا نام لیا ہوگا. ہاں, اس کو یہی ہے نا کہ آپ کے دماغ کو وہ اپنا ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے. آپ اس کو ریپیٹ کرتے ہیں 50 سیکنڈ کے اندر جو آپ نے 7 پوائنٹ پڑھے ہیں اس کو پھر ریپیٹ کریں, پھر ریپیٹ کریں, اور ریپیٹ کرنے سے 2-3 دفعہ 50 سیکنڈ بعد, ہر ایوری 50 سیکنڈ بعد آپ اس کو ریپیٹ کریں گے تو انشاءاللہ وہ چیز آپ کو بولیں گے, بچے کو یاد رہے گی. اور یہ میرا فارمولہ جو ہے یہ آزمایا ہوا فارمولہ ہے, اور میں نے اپنے بچوں پہ, اپنے اسٹوڈنٹس پہ اپلائی کیا ہے. الحمدللہ 90% اس کے رزلٹ آئے ہیں. اف یو آر کمیٹڈ ٹو یور ٹاسک, اگر آپ اپنے ٹاسک کے ساتھ کمیٹڈ ہیں تو پھر آپ کو مطلوبہ نتائج ملیں گے. ادروائز اگر آپ کی جو ہے توجہ جو ہے ڈائیورٹ ہوتی ہے پھر وہ مطلوبہ نتائج نہیں ملے. جی بہت مہربانی سر, آپ کی بہت مہربانی. ٹائم لمیٹڈ ہونے کی وجہ سے ہمیں شارٹ کرنا ہوگا. تو نیکسٹ کویسچن میرا یہ ہے کہ کیا موجودہ نظام رٹالائزیشن کو پروموٹ کر رہا ہے یا پھر کریٹیو تھنکنگ کو پروموٹ کر رہا ہے؟ آپ اس پہ کیا کہنا چاہتے ہیں, کیا کمنٹس ہے, کیا رائے آپ کی اس پہ؟ ہاں, یہ بہت کروشل کویسچن ہے آپ کا, امپورٹنٹ ہے. جو اب یہ جو سسٹم چل رہا ہے نا, یہ ہمارا رٹلائزیشن کو پروموٹ کرتا ہے. بہت سے لوگ اس کے بارے میں لکھ چکے ہیں, ہم پڑھ چکے ہیں, لیکن اب جو موجودہ گورنمنٹ ہے, اپنا جو پروونشنل منسٹر صاحب, ایجوکیشن منسٹر صاحب مراد راج صاحب ہیں, انہوں نے اپنا جو ہے کچھ کام کیا ہے اس پہ, اور سن رہے ہیں کہ آنے والے جو ایگزام ہیں, آنے والی جو بکس ہیں, آنے والا جو کریکولم آ رہا ہے, اس میں 50% جو ہے کنسیپچول بیسڈ کویسچن ہوں گے, اور 50% جو ہے آپ کا پچھلا پریویس جو ہے اس پہ چلے گا. تو سر یہ تو بہت اچھی بات ہے, اگر سلیبس سے ہٹ کے بھی کوئی چیز کنسیپچولی دی جائے تو پھر بچوں کے ذہن میں ایک چیز ضرور ہوگی کہ یار ہم نے اس کو ہی نہیں دیکھنا, ہم نے اپنی خود کی کریٹیوٹی کو آگے لے کے آنا ہے تاکہ ہم اس پیپر کو اچھی طرح اڈاپٹ کر سکیں, اس پیپر کو اچھی طرح اٹیمپٹ کر سکیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, اصل میں یہ جو ہے نا اب سسٹم چل رہا ہے, اٹ از ناٹ ٹیسٹ آف اسٹوڈنٹس, اٹ از دا ٹیسٹ آف ٹیچرس. یہ کمپٹیشن ہے ٹیچرز کے درمیان ہے, اسٹوڈنٹ کے درمیان نہیں ہے. کیا ہے, اسٹوڈنٹ کو جو ہم دیتے ہیں, جو میں نے نوٹس دیے, مارکیٹ میں نوٹس پڑھے ہیں, لوگ لیتے ہیں, وہ میری رائے کو, میرے نظریے کو, میری سوچ کو, اس کو بڑھاوا دے رہے ہیں, نہ کہ وہ اپنی تخلیق سے کام کر رہے ہیں. اصل میں یہ تو موجودہ نظام تو ٹیچرز کے ٹیسٹ ہے, ان کی جو ہے کیپبلٹیز کا ٹیسٹ ہے, نہ کہ بچوں کی کا ہے, کیونکہ وہ سسٹم اپروو ہی نہیں کرتا بچے کی. ہم بچے کی کریٹیوٹی کو ہم کر ہی نہیں سکتے اپروو کے, کیا کویسچن بنتے نہیں ہیں ایسے کہ جو ہم بچے کی کریٹیوٹی کو کر سکیں اپروو. موجودہ نظام جو ہے بہت حد تک, کسی حد تک نہیں, بہت حد تک جو ہے رٹلائزیشن کو پروموٹ کرتا ہے, لیکن ہمیں امید ہے کہ آنے والا جو سسٹم آ رہا ہے انشاءاللہ وہ جو ہے بچے میں کریٹیوٹی پیدا کرے گا. ہمیں جو ہے وہ لکیر کے فقیر پیدا نہیں کرنے. آنے والے دنیا میں جو چیلنجز آ رہے ہیں اس کے لیے ہمیں بہت ذہین لوگوں کی ضرورت ہے. ایک آنے والی نسل جو ہے وہ ہمیں ایک آنے والے چیلنجز کو جو ہے وہ نپٹنے کے لیے بڑے انٹیلیجنٹ ہمیں. سر اس بات کو نا تھوڑا ایلیبوریٹ کیجیے گا کہ اکثر والدین کہتے ہیں کہ میرا بیٹا پیدا ہوا, میں نے اس کو ڈاکٹر بنانا ہے, میں نے اس کو انجینئر بنانا ہے, میں نے اس کو پائلٹ بنانا ہے. بچے کی کیپیبلٹی یا بچے کا وہ مائنڈ لیول اس طرح نہیں ہوتا, بچے کا رجحان کسی اور چیز پہ ہوتا ہے, لیکن وہ بچے کو فوکس کرنے کے لیے مجبور کرتے ہیں کہ آپ نے یہی کام کرنا ہے جو ہم کہہ رہے ہیں. تو اس کو تھوڑا ایلیبوریٹ کیجیے گا کہ والدین کو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات میں کیا کرنا چاہیے؟ نہیں, یہ آپ کا کویسچن بہت اچھا ہے, اور موسٹلی ہوتا بھی ایسا ہی ہے.
ہمارے جو ہے نا وہ اسی حوالے سے مجھے یاد آ گیا کہ گورنمنٹ کالج کے ایک پروفیسر شفیق صاحب تھے انگلش ڈپارٹمنٹ کے, تو سننے میں آیا ہے, ہم نے دیکھا نہیں, وہ سننے میں آیا, کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بچے کو اتنا سٹریس کیا تھا کہ کمرے میں بند کیا, جناب آپ پڑھیں, مجبور کیا کہ آپ پڑھیں, اور پڑھنے سے وہ بچہ جو ہے تھوڑا اب نارمل, یعنی کہ مینٹلی اپسیٹ ہوا تھا. آپ اتنا سٹریس نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. ہمارے فارن میں فرق یہ ہے, وہ شروع سے ہی جو ہے بچے کو جناب وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کا ٹرینڈ دیکھیں کس طرف ہے. اب ہمارے ٹرینڈ ہے ڈاکٹر انجینئر, ہمارا بچہ ڈاکٹر اور انجینئر, ہم فخر محسوس کرتے ہیں یار یہ تو ٹھیک ہے آپ کا بچہ انجینئر ہے, ڈاکٹر ہے, کبھی انسانیت کی خدمت کرنے والا ڈاکٹر ملا آپ کو, ٹھیک ہے. 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ روپیہ جناب آپریشن کا لیتے ہیں. چھوٹا سا سوال, اگر ہر بندہ ڈاکٹر اور انجینئر بن جائے گا تو باقی ڈپارٹمنٹ کدھر جائیں گے پھر وہ؟ اور جو بندہ انجینئر اور ڈاکٹر بن جاتا ہے پھر جاب کے لیے تو اس کے لیے مسائل بہت ہوتے ہیں, کیونکہ اس میں کمپٹیشن زیادہ ہے, باقی ہم کرنا نہیں چاہتے, اس میں کمپٹیشن زیادہ ہے. بالکل, بہت اچھی بات, آپ کا کویشچن یہ بہت ویلڈ ہے. اصل میں وجہ پتہ کیا ہے, اسٹیٹس جو ہے نا ہم اس کے پیچھے بھاگتے ہیں. اچھا بیٹا ڈاکٹر ہے تو والد صاحب کو بھی بڑی اپروچ میں رہی ہے, فخر محسوس کرتا ہے. اچھا اگر بیٹا عالم ہو تو پھر ہم کیوں نہیں فخر محسوس کرتے؟ ہاں, دیٹ از اے گریٹ ورک, ٹھیک ہے. یہ تو وارث ہے نا انبیاء کا, عالم جو ہے انبیاء کا وارث ہے, تو ہم اس پہ فخر نہیں کرتے. یہ تھوڑا دنیاوی لحاظ سے ہم سوچتے ہیں کہ میرا بیٹا انجینئر ہوگا, میرا بیٹا ڈاکٹر ہوگا, والدہ بڑا فخر کرتی ہے, ماں بھی فخر کرتی ہے, باپ بھی فخر کرتا ہے, تو اس میں بچے میں ایبلٹی ہے یا نہیں ہے, ہم چاہتے بن جائے. لیکن اسی تناظر میں وہ اب ان کا ایک اپنا ایف اے والوں کا سیکنڈ ایئر میں ایک اپنا ایسے ہے وہ رکھا ہوا ہے سٹوری میں, ماڈرن ایسے میں, تیسرا میرا خیال ایسے ہے, وائی بوائز فیل ان کالج, بچے لڑکے جو ہے وہ کالج میں کیوں فیل ہوتے ہیں. تو وہ میں نے بڑا مجھے ہنسی آئی پڑھاتے ہوئے میں نے بچوں کا کہ یار اس نے وائی بوائز فیل ان کالج لکھا ہے, اس نے وائی گرلز فیل ان کالج کیوں نہیں لکھا, کیونکہ لڑکے ہی فیل ہوتی ہیں, کیا لڑکیاں فیل نہیں ہوتی؟ وہ کومیکلی میں نے بات کر دی, تو کہتے بات تو ٹھیک ہے لڑکیاں کم فیل ہوتی ہیں. میں کہ نہیں, لڑکیاں بھی فیل ہوتی ہیں. اصل میں لڑکوں کے پاس کرنے کو اور بہت کچھ ہے سر, لڑکیوں کے لیے کچھ نہیں, لڑکیوں کے پیچھے بھی بھاگنا ہوتا ہے, کبھی کوئی کام کبھی کوئی کام کبھی کوئی کام. تو لڑکیوں کو تو یہ کام ہی نہیں, لڑکیوں گھر بیٹھی ہیں بس اسٹڈی سے حوالے سے. یا پھر کچھ ایلیبریٹ کریں, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں وہ ٹھیک ہے, ان کے لمیٹڈ کورسز ہوتے ہیں, لمیٹڈ ورک ہوتے ہیں, ہوم ورک ہے, آگے ٹرانسپورٹ گھر سے کالج تک, کالج سے گھر تک, اور کوئی کام نہیں ہے, تو وہ زیادہ فوکس کر سکتے ہیں, زیادہ ان کے پاس ٹائم مل جاتا ہے پڑھنے کو, چیزیں دیکھنے کو, ٹھیک ہے. اور بوائز جو ہیں واقعتاً یہ لاپرواہ ہوتے ہیں اور کالج سے جاتے ہوئے زیادہ ٹائم ویسٹ کرتے ہیں, گھر میں یہ اور بھی کام ہوتے ہیں, اور ٹی وی, ڈیجیٹل چیزیں, موبائل, ہر چیز کو زیادہ فوکس کرتے ہیں یہ, اور پڑھائی کو کم کرتے ہیں. اس لحاظ سے بھی بچے جو ہیں جو ڈسپلنڈ اسٹڈی کرتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں, وہ نہیں فیل ہوتے. جو ڈسپلن اسٹڈی کرتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں, جو ڈسپلن نہیں کر سکتے, مینجمنٹ نہیں کر سکتے اپنے ٹائم کی, وہ ناکام ہی رہتے ہیں. سر ٹائم لمیٹڈ ہے, ہم آخری سوال پوچھوں گا, لیکن اس سے پہلے ایک سوال پوچھوں گا. بچے کہتے ہیں جی میں نے بہت محنت کی, میں صبح سے شام تک پڑھا, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا, بہت محنت کی, لیکن میرا رزلٹ جو ہے اس حوالے سے اس کے مطابق نہیں آیا. پتہ نہیں, بچے مایوس ہو جاتے ہیں اس بات پہ, یار میں نے اتنی محنت کی لیکن اس کا رزلٹ نہیں آیا. تو اس پہ کیا آپ سجیسٹ کرنا چاہتے ہیں؟ اچھا اصل میں بات یہ ہے, پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمیں مایوسی کی طرف نہیں جانا چاہیے. تو وہ ہے نا, یہ ایسا جتنا جس نے کیا اس کے لیے اتنا ہی ہے. اللہ پاک نے مفہوم ہے ایک آیت کا کہ اللہ تعالیٰ اتنا ہی عطا کرتا ہے جتنی آپ کوشش کرتے ہیں. آپ نے جتنی, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بچے نے محنت کی ہے اس کو مطلوبہ رزلٹ نہ ملے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی سی سائی کی بھی آدمی کو جو ہے وہ صلہ دیتی ہے, وہ بے پرواہ ذات ہے, اسے کیا ضرورت ہے. اچھا اب کہ محنت کی میرا رزلٹ نہیں ہے, اب آیا کہ اس نے محنت اکارڈنگ ٹو رولز اینڈ ریگولیشن, اکارڈنگ ٹو اسٹینڈرڈ کی ہے. اگر تو اس نے اکارڈنگ ٹو اسٹینڈرڈ کی ہے, دیٹ از دا پوائنٹ سر, بالکل. اگر تو اس نے محنت جو ہے اسٹرگل جو آپ نے کیا اکارڈنگ ٹو اسٹینڈرڈ کی ہے, تو پھر وہ کامیاب ہوگا.
اگر اکارڈنگ ٹو اسٹینڈرڈ نہیں کی، جیسے بنتا ہے ویسے نہیں کی، کویشچن جیسے بنتے ہیں ویسے نہیں یاد کیا، جیسے میں نے بتایا کہ وہ اس نے یاد کیا، اسے بھول کیا، اب وہ کہتا ہے میں نے بھول کیا، میں نے آپ کو کلیہ بتایا کہ بیٹا اس کو اپلائی کریں، آپ جیسے جیسے میں نے بتایا ایک چیز کو یاد کریں، اس کے پوائنٹ کو جناب انڈر لائن کریں، اس کو کلرڈ کر لیں، اس پہ کارٹون بنا لیں، اور ایک پوائنٹ یاد کرنے کے بعد آپ کو اس کو ایوری 15 دفعہ ایوری 50 سیکنڈ کے بعد اس کو یاد کریں، تو انشاءاللہ وہ آپ کو نہیں یاد اور آپ کے مطلوبہ نتائج آپ کو ملیں گے۔ تو اگر آپ اکارڈنگ ٹو اسٹینڈرڈ نہیں کرتے، اپ ٹو مارک نہیں ہے آپ کی اسٹرگل، تو پھر نہیں آپ کو رزلٹ ملے۔ بالکل صحیح بات کی، اگر رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کرتے ہو آپ کوئی بھی کام کریں گے اس میں آپ لازمی کامیاب ہوں گے، اور اس کا صلہ اللہ سے مانگے اور ضرور اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو سر لاسٹ کویشچن ہے ہمارا، اس کے بعد وائنڈ اپ کریں گے۔ میسیج، کیونکہ آج کی ہماری ڈسکشن بھی اسی حوالے سے تھی کہ ہم بچوں کی تعلیم کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اس کے نقصانات کے حوالے سے بات کر رہے تھے، بچوں کو چھٹیاں ہو گئی ہیں، بچے خوش ہیں، گورنمنٹ بیچاری اس پہ کام کر رہی ہے، ٹھیک ہے، اور بچے خوش ہیں، تو بچوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ بچے چھٹیوں ہونے کی وجہ سے گھر چلے کے خوش ہیں، ٹھیک ہے، اس کی تعلیم کے حوالے سے آپ جو بھی پیغام دینا چاہتے ہیں ہمارے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں۔ سما بہت اچھی بات کی، بہت اچھا کویشچن ہے۔ ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں نا، اسٹوڈنٹ ہمیشہ چھٹی چاہتے ہیں، یہ تو طے بات ہے، بہت کم اسٹوڈنٹ ہوں گے جو کہیں کہ نہیں جی چھٹی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ایک فطرتی ہوتی ہے، فطرت ہے اسٹوڈنٹ کی، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ نقل کرنا طالب علم کا حق ہے اور روکنا استاد کا فرض ہے، تو اسی طرح اسٹوڈنٹ جو ہے جو چھٹی کرنا جو ہے نا، یہ اس کی فطرت میں لکھا ہوا ہے، یہ کہتا ہے نہیں چھٹی کریں گے، آپ دیکھ لیں ایک ہفتہ اب چھٹیوں کے بعد چھٹیاں ہو گئی نا، بچے آئیں گے نا، تو وہ کہتے ہیں کہ جی حالات بہت کروشل ہو گئے ہیں، بہت سیریس ہو گئے ہیں، چھٹی کر دیں، بچے پھر بڑے خوش ہیں، آج بھی چھٹی ہو گئی جی ہمیں، ٹھیک ہے۔ تو چھٹیاں یہ نقصان دہ ہے بچوں کو نہیں پتہ، کیونکہ ابھی یہ بچے ہیں، گرون اپ ہیں، ابھی یہ بڑھ رہے ہیں، ان کو مکمل میچورٹی نہیں ہے ان میں، تو نقصان یہی ہے کہ چیزوں کو اچھے طریقے سے سمجھ نہیں پائیں گے، کورس پیچھے جاتا جائے گا۔ کرونا جو بیماری آئی ہے یہ ایک اللہ کی طرف سے ہے، ہم اللہ سے ہمیں معذرت کرنی چاہیے، معافی کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے سے، اس سے بچنا بھی ضروری ہے اور تعلیم بھی ضروری ہے۔ اب عقل مند بندہ وہی ہے جو جناب اپنے سیٹ پیٹرن بنا کے اس کے مطابق جو ہے اپنا کام کرے، گورنمنٹ کو بھی فالو کرے۔ اب اگر ہم گورنمنٹ کو فالو نہیں کریں گے تب بھی فالٹی ہیں، اگر ہم اپنے سسٹم کو، اپنی ایجوکیشن کو کیری آن نہیں کریں گے تب بھی ہم نقصان میں ہوں گے۔ تو دونوں چیزوں کو پیرل جو ہے وہ اس پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ میرا پیغام یہ ہے اپنے طلبہ کو، بچوں محنت کریں، اس وبا سے محفوظ رکھیں، جیسے گورنمنٹ کہتی ہے سوشل ڈسٹینس قائم رکھیں، ماسک یوز کریں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں گورنمنٹ کی جو رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کرنا چاہیے، اور آپ گھر بیٹھے ہیں، آپ چھٹیوں پہ ہیں، آپ اپنی اسٹڈی جو ہے وہ اس کو کیری آن کریں، محنت کریں، اور اپنے ٹیچر سے کانٹیکٹ میں رہیں۔ جو ہے آپ موبائل پہ ٹیلی فون کانٹیکٹ تو وہ آپ کا بنتا ہے نا، آپ کر لیں، وہ آپ ان سے پوچھ لیں، جو چیز نہیں سمجھ آتی وہ آپ کا ٹیچر آپ کو بتانے کے لیے تیار ہے۔ تو میرا آپ سے یہی آخری پیغام ہے کہ آپ اس وبا سے بچیں، گورنمنٹ کے رولز کو، SOPs کو فالو کریں، اور اپنی اسٹڈی پہ فوکس کریں۔ اللہ آپ کو کامیاب کرے۔ جی بہت مہربانی ناظرین، ہم نے ان سے بات کی، پروفیسر محمد رمضان صاحب جو کہ اسپائی کالج کے ہیں گوجرا کے، ہم نے ان سے بات کی، بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ یقیناً آپ کے اکثر سوالات جو آپ کے دل میں ہوں گے ہم نے آج ان کو الیبوریٹ، ان کے سولوشن نکالنے کی کوشش کی ہے۔ اگر آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ یقیناً استفادہ کریں گے اس بات سے کہ جو بھی آج کی بات کی ہے وہ کچھ غلط نہیں ہے۔ خیر، جو بھی آج کا انٹرویو کس طرح کا رہا، کیسا رہا، آپ کمنٹ سے ہمیں لازمی آگاہ کیجیے گا۔ آپ کی کمنٹ، آپ کی ووٹنگ ہوتی ہے ہمارے لیے کہ ہمیں اس میں مزید کیا بہتری کرنی چاہیے۔ اپنے میزبان اسامہ سلطان کو دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے اسامہ سلطان آفیشیلز۔ اللہ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔